هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تختی نمبر 7 میں کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تختی نمبر 7 کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین کا مطلب کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جیسے ہم تختی نمبر 3 میں پڑھے تھے نا کہ حرکات کے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ویسے ہی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. دیکھیے نیچے کیا ہے؟ 2 زبر پہلے بتا دیا گیا کہ حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، اگر خالی رہتا تو الف ہے، الف کے اوپر کیا آ گیا؟ 2 زبر آ جانے سے وہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ 2 زبر ان، ٹھیک ہے، با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن، ایسے ہم اس کو پڑھنا ہے. تنوین کی آواز کیسی آنا ہے ہم کو کہ اگر ایک یعنی ایک حرف کے اوپر صرف زبر آ گیا تو وہ آ ہو جاتا، لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر آنے سے وہ ان ہو گیا. یعنی تنوین کی آواز کیا ہے؟ 2 زبر کے ساتھ آئے تو ایسے معلوم ہوتی، جیسے حمزہ 2 زبر ان، با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن، ثا الف 2 زبر سن، جیم الف 2 زبر جن. ایسے ہی پڑھیں گے اس کو. دیکھیے آگے، ہا الف 2 زبر حن، جی، خا الف 2 زبر خن، دال الف 2 زبر دن، ذال الف 2 زبر ذن، را الف 2 زبر غن، زا الف 2 زبر زن، سین الف 2 زبر سن. ایسے ہی پورا ہم کو کیا ہے؟ یہاں تک یا تک پڑھنا ہے الف کے ساتھ، یعنی آواز کیسی آ رہی تنوین کی معلوم ہونا ہے ہمارے کو. آگے دیکھیے 2 زیر ہے. اب 2 زیر کی آواز کیسی آئیں گے؟ جیسے حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے، حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن. اس کو بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے پورا یا تک. نیچے دیکھیے 2 پیش، ہاں تو دیکھیے 2 پیش کا کیسا ہے؟ یعنی حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، تا 2 پیش سن. یعنی زبر زیر پیش کی آواز کیا ہے؟ جیسے حمزہ کے اوپر زبر آ گیا صرف حرکت ہے تو آ ہو زیادہ ہوتا، اور پھر کیا ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر آ گیا تو وہ ای ہوتا، حمزہ کے اوپر پیش آ گیا تو وہ او ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین، یعنی 2 زبر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی تنوین کو بولتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کو کہتے ہیں. تنوین یعنی نون میں جہاں آواز ہماری کیا ہے؟ ناک میں چلی جاتی. جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا ابھی، حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن. اگر پیش رہا تو کیا پڑھ لیں گے ہم اس کو؟ حمزہ پیش او، با پیش بو. ٹھیک ہے، تو تنوین کی آواز کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تختی نمبر 8 میں. اسکرین شیئر ہو رہا آپ لوگوں کو؟ جی جی تھوڑا نیچے کریے.
ٹھیک ہے، جی تختی دکھائے نہیں دے اوپر، تختی نمبر 8 دکھ رہا نا تختی نمبر 8؟ ہاں تو دیکھیے تختی نمبر 8 کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن. اب یہاں پہ کیا بتا دیا جا رہا ہے کہ تنوین و نون ساکن، ابھی ہم تختی نمبر 7 میں پڑھے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تو تنوین و نون ساکن، یہاں پہ تنوین بھی بتا دیا گیا اور نون ساکن بھی بتا دیا. جیسے کہ جس نون پر تختی پر دیکھیں، جس نون پر جزم سکون ہو، ٹھیک ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں. یعنی جس نون کے اوپر جزم، یہاں پہ دیکھیے ساکن کے جیسا بتا دیا گیا نیچے، ٹھیک ہے، جیسے با الف 2 زبر بن برابر ہے زبر بن کے. تو یہ کیا ہے؟ نون کے اوپر جو ساکن ہے اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون ساکن ایک ہی الفاظ ہے پورا. یعنی جس نون پر جزم سکون ہو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ نون ساکن کہتے ہیں. یعنی نون کے اوپر ساکن آ گیا تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. دیکھیے یعنی تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آگے دیکھیے نیچے میں تا الف 2 زبر تن، ٹھیک ہے، تا نون زبر تن، دونوں کی آواز کیسی ہے؟ سیم ہے. تنوین کی یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کیسی آنی ہے؟ نون ساکن کی آواز، یعنی دونوں کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی. یہاں پہ بتا دیا جا رہا. زبر میں دیکھیں ہم، دیکھیے زیر میں تا 2 زیر 3 تا نون زیر 3. یعنی زبر جب یہاں پہ تا الف 2 زبر تن دیا گیا تو یہاں پہ تا نون زبر تن، یعنی نون کو کیا ہے؟ تا کے ساتھ دیا گیا زبر کے ساتھ، لیکن اس کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. بتانا یہ ہے کہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز سیم ہے، ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے تا 2 زیر 3 تا نون زیر 3. ٹھیک ہے، تا دیکھیے تا کے نیچے 2 زیر ہے نا، تا 2 زیر 3 ہو گیا وہ. پھر یہاں پہ کیا ہے؟ تا نون زیر 3 ہو گیا. سیم ہے نا یہ آواز ایسے ہی. یہاں پہ دیکھیے آگے تا 2 پیشتن تا نون پیشتن. ٹھیک ہے، 2 پیش کو کیا کرے؟ یہاں پہ تا اور نون کے ساتھ دیا گیا پیشتن. آگے سا الف 2 زبر سن سا نون زبر سن. دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہے؟ زبر کے ساتھ دیا گیا. اب یہاں پہ سا 2 زیر سن سا نون زیر سن ہے. سا 2 پیش سن سا نون پیش سن. جیم الف 2 زبر جن جیم نون زبر جن. جیم 2 زیر جن جیم نون زیر جن. جیم 2 پیش جن جیم نون پیش جن. آگے دیکھیے دال الف 2 زبر دن دال نون زبر دن. دال 2 زیر دن دال نون زیر دن. دال 2 پیش دن دال نون پیش دن. یہاں پہ کیا ہے؟ تھوڑے سے کیا ہے حروف بتا دیے گئے. یعنی مثال کے طور پر الف سے لے کے یا تک، اگر یعنی پہلے تختی نمبر 7 میں کیسے بتا دیا گیا آپ کو کہ جو ہے الف سے لے کے یا تک پورے حروف کے اوپر 2 زبر آیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم، یعنی 2 زیر آیا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، 2 پیش آیا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہے بتانے کے لیے تھوڑی چند مثالیں دی گئی ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ الف سے لے کے یا تک یعنی 2 زبر کے ساتھ اگر کوئی لفظ آیا تو یہاں پہ دیکھیے فرسٹ لائن میں جیسے تا الف 2 زبر تن ہے، ویسے ہی با الف اگر 2 زبر بن آ گیا تو با نون زبر بن ہے. اب پورا نہیں بتا دیا گیا، یہاں پہ مثال کے طور پر چند حروف یہاں پہ دی گئی ہیں. تو ہم کو پہچان یہی ہونا ہے کہ جو ہے تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز سیم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. مشق دیکھیے نیچے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ اب میں آپ کو کیا ہے رواں کر کے بتاؤں گی. جیسے عادن، ٹھیک ہے، عین الف زبر آ، یہ الف سے پہلے زبر ہے. میں ہجے بھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ میں، اور اس کے قواعد بھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، عین الف زبر آ. دال الف 2 زبر دن عادن. اس کے قاعدے کیا؟ الف سے پہلے زبر ہے اور دال کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سو ان
سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، ٹھیک ہے. واو سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ واؤلین ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر تنوین ہے. ایسے ہم کو اس کے قاعدے بتانا ہے، ٹھیک ہے. قاف دیکھیے قریبن، ٹھیک ہے. قاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، حرکت ہے. اور یہاں پہ را یا زیر ری، ری دیکھیے را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کو باریک بھی پڑھنا ہے. اور یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. قری، با کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، با دو پیش بن، قریبن. آگے دیکھیے فمن، ٹھیک ہے. فا کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے، اور میم کے اوپر بھی حرکت ہے. لیکن جس نون پر جزم ہے اس کو کیا کریں گے ہم؟ پچھلے والے حرف سے بھی ملا کے پڑھیں گے ہم. نون ساکن ہے نا، جس نون پر جزم سکون ہے اس کو نون ساکن بھی کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر جزم سکون آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے عظیم، عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. اور زو یا زیر زی، یعنی یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. میم کے اوپر دو پیش یعنی تنوین ہے. اب یہاں کیا ہے؟ کن، صرف کاف نون پیش کن ہے، ٹھیک ہے. کاف کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، لیکن نون ساکن ہے، نون کے اوپر ساکن ہے، تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ نون ساکن بھی ہے. آگے مرض، یعنی میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، اور را کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. اس کو جلدی پڑھیں گے ہم، حرکت ہم کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. اور غات پہ کیا ہے؟ دو پیش یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے رسول، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، ٹھیک ہے. سین واو پیش سو، یعنی واو سے پہلے پیش ہے. یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ واو مدہ ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. غسو، لام کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے. رسول. اب دیکھیے تیسری لائن دیکھیے شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شی ان. یا سے پہلے زبر ہے، یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یالین ہے، اور حمزہ کے اوپر تنوین ہے. آگے غشاوت، کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے. اب ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. اور شین الف زبر شا، یعنی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے. جیسے بتا دیا گیا قواعد، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو کیا ہے؟ اچھا سمجھ میں آئے گا. جیسے الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اب اس کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے نا. غشا، زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے. واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، اور یہ تا ہے گولتا، اس کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، اور یہ تنوین ہو گیا، ٹھیک ہے. غشاوت. غین الف زبر غا. اب دیکھیں روا اس میں کیا ہے؟ غاسقین. دیکھیے غین الف زبر غا، سین کے نیچے کیا ہے؟ حرکت ہے، اور قاف کے نیچے دو زیر یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے. چاہے دو زبر آؤ، چاہے دو زیر ہو، یا پھر دو پیش ہو، ان تینوں کو بھی ہم کیا بولیں گے؟ تنوین کہیں گے. اور جس نون پر ساکن ہے اس کو ہم نون ساکن کہیں گے. آگے حدن، ہا کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، اور دال کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے، یہ تنوین ہو گیا. بتانا یہ ہے کہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. تختی نمبر 9 اظہار بھی بتائیں گے. ہاں تو اب دیکھیے تختی نمبر 9 ہے، اظہار ہے، ٹھیک ہے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے. تنوین کے قاعدے ہیں 4 ہیں. کتنے ہیں تنوین نون ساکن کے قاعدے؟ 4 ہیں. آپ لوگ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے. تختی نمبر 9 یعنی پہلا قاعدہ شروع ہو رہا، یعنی تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں 4. سب سے پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار ہے. دیکھیے تختی نمبر 9 اظہار، یعنی اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کون سی بات ہے تو ظاہر کر کے بولو، یعنی اچھے باہر سے بولو، کوئی بات اندر نہیں رکھو، اندرونی. اب بات میں ہم بولتے نا ایسے ہی، تو یہ الفاظ کو کیا کریں گے ہم؟ ظاہر کر کے یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے. تنوین و نون ساکن کے قاعدے ہیں 4، جن میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے،
ٹھیک ہے. دیکھیں حروف حلقی 6 ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اب ہم مخارج میں بھی پڑھے تھے نا حروف حلقی, یعنی حلق کے 6 حروف ہیں, یہی ہے وہ. اور یہ قاعدہ بھی ہے اس کا, اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں اور یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے, تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے تختی نمبر 9 میں کیا ہے, اظہار ہے, اور تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 یہاں پہ بتا دیا جا رہا. اب ہم کو اس کو سمجھنا کیسا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں. ٹھیک ہے, حلق سے نکلنے والے بھی حروف ہیں نا یہ 6, اور اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. اظہار میں یعنی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد, ٹھیک ہے, حروف حلقی آئے تو یعنی یہ 6 حروف آئے تو ہم اس کو کیا کریں گے, نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے, یعنی نون کی جو آواز آتی ہم کو پڑھنے میں, تنوین اور نون ساکن میں کیا ہے, نون کی آواز آتی نا, تو اس آواز کو ہم کیا کریں گے, ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو اظہار کہتے ہیں. اس کو کیا بولیں گے ہم, اظہار, یعنی ظاہر کر کے اس کو پڑھنا ہے. اب ہم کو قاعدہ کیسے یاد کرنا ہے کہ حروف حلقی 6 ہے. ٹھیک ہے, تختی یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ 6 حروف ہے. تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں. اب جیسے دیکھیے نیچے, جیسے طیغن ابابیلا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو رواں کر کے بتائی یہاں پہ. دیکھیے رواں کیا ہے, طیغن ابابیلا, یہ رواں ہو گیا نا. اب میں آپ کو اس کے ہجے بتاؤں گی. جیسے طا یا زبر طی, را الف 2 زبر رن, طیغن. ہجے کا طریقہ بھی آنا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, دیکھیے ہجے کیسے کرنا ہے. طیغن, جیسے آگے حمزہ زبر ا, با الف زبر با, ابا, با یا زیر بی, ابا بی, لام زبر لا, ابا بی لا. ٹھیک ہے, طیغن ابا بی لا, ایسے پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یالین ہے, پہلے کیا ہے, یا سے پہلے زبر ہے, یالین ہے. اب دیکھیے را کے اوپر 2 زبر ہے نا. ٹھیک ہے, را کے اوپر 2 زبر ہے, یہ کون سا قاعدہ ہے, تنوین ہے یہ. ٹھیک ہے, تنوین کے بعد دیکھیے حمزہ آیا نا, حمزہ یعنی الف کے اوپر حرکات. کچھ بھی آ گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں تو دیکھیے تھوڑا نیچے کریے بھائی. جی ہاں, تو دیکھیے اب یہاں پہ کیا ہے, تنوین ہے نا. جیسے را کے اوپر 2 زبر ہے, تنوین ہو گیا نا, یہ را کے اوپر 2 زبر تنوین ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے, کس میں سے ہے, حروف حلقی میں سے. ٹھیک ہے, آپ کو قاعدہ کیسے بتانا ہے, یعنی 2 زبر کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے, اظہار ہوگا. ٹھیک ہے, اب آگے کیا ہے, حمزہ یعنی حرکت ہے, اور با الف زبر با حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے, با یا زیر بی یا مدہ ہے, اور لام کے اوپر کیا ہے, زبر کی حرکت ہے. اب مین کیا ہے, بیچ میں کا قاعدہ بتانا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, تنوین و ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے یہ, یعنی حروف تہجی جتنے ہیں 29 میں سے اب یہ 6 حروف یہاں پہ ہے, باقی کے انشاءاللہ کیا ہے 3 تختیوں میں آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا. تو تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا پھر نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حروف آئے تو اس یعنی حروف کو ہم کیا کریں گے, بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. جیسے اب میں آپ پہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو طیغن. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ طیغن بلکہ نہیں بولی, اب تنوین ہے, تنوین کی آواز کیا ہے, ناک میں جاتی. لیکن اب یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی کس میں سے آیا, حلقی میں سے ہے یعنی اظہار میں سے ہے. تو اب یہ
یہ حروف کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے طیرن، طیرن نہیں بولیں گے ہم، یہاں پہ کیا بولیں گے ہم؟ طیرن ابابیلا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے نارن حامیتن. اب یہ میں آپ کو رواں بتائی ہوں. اب اس کے بعد دیکھیے ہجے اس کے کیسے ہیں. نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن. ٹھیک ہے. نارن حامیتن. اب 20 کا قاعدہ میں آپ کو بتاؤں کہ نون الف زبر نا کیا ہے؟ الف مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. را کے اوپر دو پیش ہے نا، یہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد ہا ہے، کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، مشکل ہو گئی، اظہار میں سے بھی بول سکتے آپ. ٹھیک ہے. حلقی ہے یعنی ہا ہے نا حروف حلقی میں سے. یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ظاہر کیسے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نارن حامیتن. رن جو ہم بول رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہو رہا. ٹھیک ہے. اگر اس کو کیا ہے، اگر ہم نارن بولیں گے تو ہماری آواز کیا ہے؟ ناک میں چلے جاتی. اب ہم اکثر قرآن میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اب جس تنوین بتا دیا گیا تو اب اس کو ہم الفاظ بازو یعنی اس کے بعد نہیں دیکھتے. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں پہ اخفا کرنے کی جگہ اظہار ہو جاتا، اظہار کی جگہ اخفا ہو جاتا، تو کیا ہے اس کے معنی بھی غلط ہو جاتے. اب ہم کو اظہار معلوم ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں بھی اگر پڑھیں گے تو اب اس کو ہم دیکھنا کہ جو ہے تنوین کے بعد کیا ہے، اس کو غور کریں گے آپ کہ جو ہے اظہار کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. دو پیش کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ حلقی میں سے ہے. اب یہاں پہ آپ اس ہا کو یعنی یہاں پہ تنوین کی جو آواز ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نارن حامیتن. آگے دیکھیں لیمن خشیہ. لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. میں ابھی رواں بتائی ہوں نا، ہجے بتاؤں. لام زیر لی، میم نون زبر من، لی من. ٹھیک ہے. خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لیمن خشیہ. یہ اس کے ہجے ہو گئے. ابھی آپ کو میں قواعد یعنی اجرا بتاؤں کہ لام کے نیچے حرکت ہے. ٹھیک ہے. زیر کی حرکت ہے اور میم کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، لیکن نون پہ ساکن ہے نا. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اب یہاں پہ نون ساکن کا بھی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اوپر پڑھے تھے نا کہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز سیم ہے. اب اوپر میں بتائی تھی آپ کو دو زبر آیا تھا طیغن ابابیلا میں. اب یہاں پہ دو پیش آیا. کون سے بھی لفظ پہ دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے؟ کیوں بولتے ہو؟ تختی نمبر 7 میں بتا دیا گیا. دو زبر یعنی الف سے لے کے یا تک ہے، اور دو زیر بھی کیا ہے؟ الف سے لے کے یا تک بتا دیا گیا، اور دو پیش بھی کیا ہے؟ الف سے لے کے یا تک بتا دیا گیا. تو اب کون سے بھی لفظ پہ کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتا. اب یہاں پہ نون ساکن ہے. دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا ہے. کس میں سے آیا ہے؟ اظہار میں سے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. ہاں تو دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا ہے نا. کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے، یعنی اظہار کے جو 6 حروف حلقی اس میں سے خا ہے. اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیمن خشیہ، لیمن ایسے کر کے غنہ اخفا نہیں ہوگا یہاں پہ. کیوں بولتے نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی میں سے ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیمن خشیہ. ہاں تو دیکھیے اب یہاں پہ کیا ہے؟ کہاں تک پڑھی تھی میں؟ لیمن خشیہ میں. دیکھیے نون ساکن کے بعد خا ہے نا اظہار میں سے. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیے من غیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ میں آپ کو رواں کر کے بتائی نا ابھی. من غیرہ. اب اس کے ہجے کیسے کریں گے ہم؟ میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر حی، من غیرہ. یہ ہو گیا ہجے اس کے. میں آپ کو قواعد بتاؤں کہ میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے، اور نون پہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد غین ہے
حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے لمن خشیہ میں نون ساکن کے بعد خا ہے، اب یہاں پہ کیا ہے نون ساکن کے بعد غین ہے، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے من غیرہ، غین یا زبر غی، یا سے پہلے زبر ہے یہ یا لین ہو گیا، غا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ہا کیا ہے کھڑی زیر ہے یعنی یا مدہ. اب یہاں کیا ہے نون ساکن کے بعد غین ہے نا. اب اس کا قاعدہ کیا بتائیں گے ہم کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس کو ہم کیا کریں گے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، یا پھر اظہار ہم بول سکتے، اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے یومئذ علیہا، واو سے پہلے زبر ہے واولین ہے، ٹھیک ہے. میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور حمزہ کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت ہے، اور ذال کے نیچے دیکھیے دو زیر ہیں. اب یہ ہو گیا تنوین، ٹھیک ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کیا بولیں گے تنوین کہتے ہیں، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، ٹھیک ہے. عین آیا نا، اب حروف حلقی میں ہے نا. اب آپ لوگ 6 حروف اگر یاد کر لیے تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جاتی، ٹھیک ہے. تختی جو ہے تختی نمبر 9، اب اس میں کیا کریں گے ہم، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے علیہا یومئذ علیہا. آگے دیکھیے منہ خطابا، اب میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن، نون ساکن کے بعد کیا ہے حروف حلقی میں سے ہا ہے اور چھوٹی ہا ہے. یہ کون سی ہا ہے یہ چھوٹی ہا، یعنی پہلے ہی حمزہ ہا آیا تھا نا اس میں سے یہ ہا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد. بہرحال بتانا یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے کون سے بھی حروف آئے 6 حروف، تو اب اس الفاظ کو ہم کیا کریں گے یعنی اس کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے. من ہو میو ہو ایسے غنہ کر لیے، اخفا نہیں کریں گے ہم، اس یہاں کیا کریں گے ہم من ہو میم نون سے من بول رہے ہیں ہم، اس کو یہ ظاہر ہو گیا. میو بولے تو یہ کیا ہے غنہ ہو گیا، ناک میں آواز ہماری چلے گئی، اخفا بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے. من ہو خطابا. اب آگے دیکھیے من عین آنیت، دیکھیے میم کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت ہے اور نون ساکن کے بعد عین ہے. دیکھیے یہاں پہ بھی جیسے اوپر میں بتا دیا گیا تھا کہ یومئذ علیہا میں تنوین کے بعد عین ہے، دیکھیے یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد عین ہے، لیکن اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے من عین آنیت. اب یہ رواں ہو گیا. اب اس کے ہجے میں بتاؤں، میم نون زیر من عین یا زبر عی، من عی نون دو زیر نن، من عین، ٹھیک ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی آنی یا زبر یا آنیہ تا دو زیر تن آنیتن، ٹھیک ہے. من عین آنیت. اب یہاں پہ اس حروف میں کیا ہے یعنی نون ساکن کے بعد عین ہے نا حروف حلقی میں سے ہے. اب یہاں پہ دیکھیے تنوین پھر نون، یعنی نون کے نیچے دو زیر آئے تو یہ تنوین ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نون ساکن نہیں بولیں گے، کیوں بولے تو الف سے لے کے یا تک پوروں میں نون آیا تھا نا، اس میں دو زبر میں بھی آیا دو زیر میں بھی، اسی طرح سے یہاں پہ کیا ہے نون کے نیچے دو زیر ہے. اب اس کو ہم نون ساکن نہیں بولیں گے، اس کو ہم کیا بولیں گے تنوین بولیں گے. ہم پہلے میں کیا ہے نون ساکن کے بعد عین آیا نا حلقی میں سے، اس کو ہم ظاہر کریں جیسے من عی پڑھیں. اب یہاں پہ تنوین یعنی نون کے نیچے دو زیر ہے، تنوین بعد حمزہ ہے، اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے من عین آنیت. آگے دیکھیے کفوا احد، کاف کے اوپر کیا ہے پیش ہے یعنی حرکت ہے، اور فا کے اوپر بھی کیا ہے پیش ہے، یہ بھی حرکت ہو گیا، اور واو کے اوپر کیا ہے دو زبر ہے، تو یہ کیا ہے تنوین ہے. دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد کیا ہے حمزہ ہے، کس میں سے ہے حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے. اب اس کا قاعدہ ہم بتائیں گے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. حروف حلقی میں سے کیا ہے حمزہ ہے، جیسے ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، احد دال دو پیش دن، کفوا احد. جیسے دیکھیے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا سورہ میں، سورہ اخلاص میں اکثر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں تھا غلطی سے ہم پڑھ لیتے، جیسے کفوا احد، سورہ میں کیا کرتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ غنہ بھی کرتے کرنے والے، اخفا بھی کرتے ہیں. لیکن اب ہم کو معلوم ہو گیا، آپ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ جو ہے دو زبر یعنی تنوین کے بعد حمزہ ہے نا، تو اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. ایسی ایک دیکھیے ایک آیت میں کا تھوڑا سا ہے نا یہ، اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو ہم دوسرے الفاظ کو بھی ہم کیا کریں گے، جہاں بھی حروف حلقی کے الفاظ آئے، یعنی تنوین اور ساکن کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد اگر حلقی کے 6 حروف آئے تو وہ لفظ کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں نیچے فمن عفیہ، فمن عفیہ، دیکھیے اب یہاں پہ کیا ہے میں رواں بتائی ہوں، اب اس کے قاعدے ہیں، جیسے فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، میم کے اوپر بھی کیا ہے زبر کی حرکت، لیکن نون ساکن یعنی نون کے اوپر ساکن ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور دیکھیں نون ساکن کے بعد تعین ہے حروف حلقی میں سے. ٹھیک ہے، اب اس پہ ہم کیا کریں جلدی پڑھیں گے اور کیا ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے. فمن عفیہ، آگے دیکھیے من اخیہ، من میں بھی کیا ہے اب نہیں بولنا ہے یہاں پہ من اخیہ. ٹھیک ہے، میم کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت ہے، اور نون ساکن کے بعد دیکھیے حمزہ ہے، کس میں سے ہے حلقی میں سے. یہ 6 حروف اگر آپ لوگ اچھے سے یاد ہو گیا تو انشاءاللہ کیا ہم کو قاعدہ بولنے میں آسانی ہوتی. تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حمزہ آیا نا یہاں پہ نون ساکن کے بعد، اب اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. من اخیہ، کیا ہے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور یہاں پہ آگے کیا ہے خا یا زیر، خی یعنی یا سے پہلے زیر یا مدہ ہے، اور ہا کے نیچے کیا ہے حرکت ہے. من اذینا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی کیا ہے نون یعنی میم کے اوپر کیا ہے زبر کی حرکت ہے، اور نون ساکن کے بعد کیا ہے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا نا حروف حلقے میں سے، اب یہاں بھی ہم کیا کریں گے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے من اذینا، نہیں بولیں گے ہم، یہاں پہ کیا پڑھیں گے ہم من اذینا، ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کتاب حکیم. ٹھیک ہے، کاف کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت ہے، اور الف سے پہلے زبر، تا میں الف مدہ ہے، با کے اوپر کیا ہے 2 پیش ہے، یہ ہو گیا تنوین. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد دیکھیے ہا آیا، کس میں سے ہے حروف حلقی میں سے، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کتابن، با 2 پیش بن، حکیم، یہاں پہ کتاب حکیم ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کو ہم کیا کریں گے کتاب حکیم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں عذاب غلیظ، دیکھیں یہاں پہ بھی عین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور ذال الف زبر، ذا یعنی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہو گیا، اور با پہ بھی یہاں پہ کیا ہے تنوین آ گیا. جیسے یہاں پہ کتابن، ایسے ہی عذاب یعنی تنوین کے بعد یعنی 2 پیش، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم عذاب غلیظ. نیچے دیکھیں حاسد اذا حسد، سورہ کی آیت بھی ہے، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی دال 2 زیر دن، حاسد اذا حسد. اب یہ تنوین ہے نا 2 زیر، دال کے نیچے 2 زیر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ لوگوں کو مقصد بتانا یہ ہے کہ 2 تختیوں کا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد اگر حروف حلقی کے کون سے بھی حروف 6 آئیں تو اس کو ہم کیا کریں گے ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے. اور نون ساکن کے بعد بھی آئیں 6 حروف
تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے اور اس کو ہم اظہار کہتے ہیں. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. جی کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو تو پوچھ لیجئے پھر. ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ میم ہمارے کو ڈاؤٹ ہے اس میں نہیں ہے میم. ایگزام میں ایک متحرک حروف بتائیے بول کے آیا تھا میم. متحرک مطلب حرکت والے حروف ہوتے میم. یعنی جس حروف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ گیا تو متحرک ہو گیا. جی میم. جی زبر میم ہو چاہے زیر ہو. جی میم اگر حرف لین حرف مدہ رہتا نا میم کھینچ کے جی پڑھتے نا. اگر آیت کے ختم پہ آیا تو بھی کھینچنا رہتا. اگر ختم پہ آیا لاسٹ ورڈ رہا آیت کے تو تبھی بھی کھینچتے. کون سا لفظ بول رہے ہیں آپ؟ اب جیسا جس میں کہ قرآن میں پڑھے میم ہم قرآن مجید جی میں پڑھے تو حرف حلقی آ رہا یا مدہ سوری حرف مدہ یا مدہ آ رہا لاسٹ میں تو وہ جی کھینچنا کیا آخری حرف ہے نا تو کھینچنا یا نہیں وہی پوچھ رہے تھے میم. اب جیسا ابھی اس کے امری لاسٹ ورڈ ہے دیکھیے امری تو اگر کھینچنا لاسٹ ورڈ رہا تو بھی حرف مدہ کھینچتے نا میم تو کھینچنا. ہاں 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 کھینچنا ہے. کیوں بولے تو ابھی تختی نمبر 17 میں بتا دیا جاتا آپ لوگوں کو کہ جو ہے یعنی زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا آخری حرف پر جزم دے کے سانس کیسے توڑنا ہے. ویسے میں وہی ہے وہ قاعدہ. یعنی آخری حرف پہ کیا ہے اب جیسے امری پڑھے نا اس کو یا پہ کیا ہے جزم آ گیا نا. ہاں تو یا مدہ ہی ہوتا وہ اس کو کھینچیں گے ہم. آخری حرف پر جزم آ رہا وہاں پہ. ابھی وہ دوسرا قاعدہ ہے وہ تختی نمبر 17 میں آئیں گے آپ لوگوں کو. لیکن جو جی آپ میم جزاک پوچھے نا اللہ خیر. امری ہاں اس کو امری ہی پڑھیں گے. دیکھیے کوشش کر رہے تھے آپ لوگ الحمدللہ اچھا ہی لکھے اور جو بھی پڑھا رہے ہیں تو اس کو کیا ہے آپ کو محنت سے پڑھیے. انشاءاللہ اگلی بار بھی کیا ہے ہم اچھے سے اچھے کیا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بار تھا الحمدللہ پھر بھی آپ لوگ کوشش کرے خوشی بھی دیکھ کے. لیکن پھر کیا ہے ہم کو دوسری بار میں بھی کیا ہے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. جو بھی کچھ بھی آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے آپ لوگ میرے سے. وہ ہماری کلاس میں نئی بچی بھی آئی ہیں عائشہ صدیقہ انہوں بھی آج ہی جوائن ہوئے ہیں. شفا نازنین بھی شاید 2 جنے جوائن ہوئے آج سے. جی میم. جی کچھ بھی اگر آپ میم لوگوں کو ڈاؤٹس ہے. جی بولیے. تختی نمبر 4 کے بعد کے ریکارڈنگس ایک بار گروپ میں ڈال دیجیے میم میں سن لوں گی. ہاں ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ کلاس ہونے کے بعد میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. میم سن گروپ میں لیجیے. قاعدہ سینڈ کرنا ہے میم. قاعدہ سینڈ کرتے بولے تھے آپ. ہاں ٹھیک ہے ماما بھیج دیتی ہوں. باجی باجی جی بولیے. ہاں باجی بولیے. میرے کو تختی نمبر 1 کو ایک ریکارڈ بھیجاؤ بولو نا باجی. اس میں عائشہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی شاید. میں آپ کو کیا کرتی ہوں وائس ریکارڈ سے میں بھیج دیتی ہوں آپ کو.